ہاں یہ چیज़ الگ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو کم ہے اور ایک تھوڑا ایکٹیو زیادہ ہے. ایکٹیو کی آپ نے بات کی، لوگ ایکٹیو زیادہ ہونے کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں. غلط میڈیسن کھانے سے، غلط کاریاں کرنے کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ویکنس ہو رہی ہے جی، مردانہ کمزوری ہو رہی ہے جی، تو ہمیں یہ میڈیسن دے دیں، جس کی وجہ سے کڈنیز جو ہے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رانا اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ڈی بی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی حسن صاحب، الٹرا ساؤنڈ اینڈ ریڈیالوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج کل نیو جنریشن میں دیکھا گیا ہے کہ غلط کاریوں کی وجہ سے، الٹی سیدھی میڈیسن کھانے کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. تباہ و برباد ہونے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ غلط کاریاں اور غلط میڈیسن کھانے سے گردے بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں. اسی ٹاپک پہ آج بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ خیریت؟ شکر ٹھیک، الحمدللہ میں ٹھیک. اچھا، غلط میڈیسن کھانے سے، غلط کاریاں کرنے کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا، بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں جی، آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو صرف اپنے بچوں کی حد تک رکھتے ہیں، انہیں اپنا دوست نہیں بناتے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ بیٹا آپ ہمارے دوست بھی ہیں، تاکہ بچہ جو ہر بات ان سے شیئر کر سکے اور غلط کاریوں سے بچ سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو نہیں بتاتے، اندر ہی اندر وہ باہر جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں غلط کاریوں میں، تو جس کی وجہ سے حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سے کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ویکنس ہو رہی ہے جی، مردانہ کمزوری ہو رہی ہے جی، تو ہمیں یہ میڈیسن دے دیں، جس کی وجہ سے کڈنیز جو ہے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک ینگ میل لڑکا آیا تھا، 18 سال کا تھا، بالکل اس کے کڈنی ہائیڈرونیفروسس، سویئر ہائیڈرونیفروسس تھی، سویلنگ یعنی پانی سے بھرا پڑا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مردانہ کمزوری جو ہے نا وہ ہمارے میڈیکل سائنس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، مردانہ کمزوری اب دیکھیں، اب تو اس چیز کا بھی علاج ہے کہ جو ایک بیماری ہے ایزوسپرمیا، یعنی کہ سیمن میں یعنی مادہ ہمارا آ رہا ہے لیکن اس میں کوئی سپرمز نہیں آ رہا ہے، ایکٹیو زیرو ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ چیز، ان چیزوں کا بھی علاج آ گیا، اور لوگ اس چیز کو مردانہ کمزوری سمجھتے ہیں جی کہ اس بندے کے سپرم لیول جو ہے نا وہ کم ہے اور ایکٹیو کم ہے. دیکھیں، یہ مردانہ کمزوری نہیں ہے. مردانہ کمزوری جیسی کی جو چیز ہے نا وہ ہمارے میڈیکل سائنس میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کی کوئی ایگزسٹنٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. یہ سب میتھس ہیں، جھوٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز الگ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو کم ہے اور ایک تھوڑا ایکٹیو زیادہ ہے، لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ جو ہے وہ مردانہ کمزوری جو ہے ہو گئی ہے انسان. اچھا، ایکٹیو کی آپ نے بات کی، لوگ ایکٹیو زیادہ ہونے کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندے کی نئی شادی ہو چکی ہوتی ہے، 2-4 دن یا 2-4 ہفتے، مطلب نئی شادی ہوتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہونے کے لیے میڈیسن یوز کرتا ہے. تو وہ جب میڈیسن یوز کرتا ہے تو وہ اس میڈیسن جو ہے کہاں پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے رینل سسٹم، ہمارا گردوں کا نظام، اور دوسرا ہمارا ہیپیٹو سسٹم یعنی ہمارا لیور جگر کا نظام، یہ دونوں ہی خراب ہوتے ہیں. جتنی بھی میڈیسنز آ رہی ہیں، سیکس آور میڈیسنز جو ہیں غلط کاریوں کی، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ٹائمنگ بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پارٹنر کو خوش کرنا ہے، تو بہت سے لوگ، برانڈ نیم میں نہیں لوں گا گولی کا نام، لیکن اس کا سالڈ نیم میں بولوں گا، سلڈینافل کے نام سے. اس کا آج سے 3 سال پہلے جو ریسرچ کے مطابق تھا وہ تھا 95% ہمارے کڈنیز پہ افیکٹ، یعنی ہمارے گردوں کو تباہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے، گردوں کو تباہ کرتے ہیں، اس کے بعد لیور پہ افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد بلڈ پریشر آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی جو ہے آپٹک نیورائٹس کی پیشنٹس میں ایشو آ جاتے ہیں کہ ہماری آئی سائڈ میں پرابلم آ گیا، ہمارے آئیز پہ سویلنگ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اڈیما ہاتھوں پاؤں پہ ہونے لگ جاتا ہے، سویلنگ. تو یہ ساری جو ہے نا نان صاحب، یہ ان میڈیسنس کی، غلط میڈیسنس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. اچھا، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اب ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اس دلدل میں پھنس چکی ہے. اب وہ کیا کرے؟ میڈیسن جو ہے وہ چھوڑ دے، یا اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ ان میڈیسن سے جان چھڑوائی جا سکے؟
اب ان میڈیسن کے بغیر ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ چلتے نہیں ہیں. سمپل سی بات ہے, جیسے بائک پیٹرول کے بغیر نہیں چلتا, گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی, ایسے جو ہماری نیو جنریشن ہے, جو ہماری جو نوجوان نسل ہے, وہ ان میڈیسن کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کو بہتر کرنے کا نا جو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں سیکس تھراپسٹ, سیکسولوجسٹ یعنی کہ ماہر نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جو ہے کاؤنسلنگ کروائی جائے سائیکیٹرسٹ کے پاس, ٹھیک ہے. بہاولپور کے بہت ہی اچھے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں, مشہور و معروف پروفیسر ڈاکٹر سید صلاح الدین بابر صاحب. کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے, آپ میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں؟ کاؤنسلنگ میں جو ہے ہم بیسیکلی جو ہے دونوں میں پارٹنرز کا, وائف اور ہسبینڈ کا جو ہے ان کی باتیں سنتے ہیں, پھر ان کو ہم نا کاؤنسل کرتے ہیں اپنی باتوں سے, باتیں بتا کے, ٹھیک ہے, کہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے, اس طرح, یعنی مین ریالٹی بتاتے ہیں ہمیں انہیں, یعنی کہ ہم کسی جو ہے متھ میں نہیں رکھتے. کاؤنسلنگ میں, کاؤنسلنگ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ چیز ریئل ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ یہ کام ہونا ہے تو یار ہونا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کو ہمیشہ جو ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیکس جو ہے وہ رہنا چاہیے, جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا مجھے بہت یہ خراب لگتی ہیں, مجھے نا یہ معاشرے میں یہ چیزیں میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لیڈی ڈاکٹرز کو, میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن میرا یہ جو ہے نا ایز اے ہیلتھ کیئر جو ہے نا پروفیشنل یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں نا کہ مسز کو, وائف کو کہ جی آپ کے میل بندے میں پرابلم ہے جی, اس کے یہ کم ہے, تو یہ اسٹریٹ فارورڈ مت کہا کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل ہماری جنریشن جتنی پڑھی لکھی بھی ہے نا وہ جہلانہ طریقے سے غور کرتی ہے, اور وائف پھر تانے دیتی ہے جی ہسبینڈ کو, جی آپ میں پرابلم ہے, آپ میں پرابلم, اس طرح بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں. پہلی بات تو اس چیز کو ختم کریں تاکہ بندہ جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس رہے اور وہ ان میڈیسنز کی طرف نہ جائے. بیسک جو چیز ہے نا وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسی وجہ سے ایسی میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو ذہن میں شک ڈال دیا جاتا ہے. اچھا, مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے, یہ لاسٹ میں بتا دیجیے گا ہمارے ویورز کو. دیکھیں مردانہ کمزوری کا علاج سب سے پہلے جو ہے نا, مردانہ کمزوری میں نے آپ کو کہا کہ میڈیکل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. مردانہ کمزوری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے سپرم جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں. سپوز کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کے 50% ایکٹیو کام کرنا ہونے چاہیے. دیکھیں اگر آپ کے کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, جانا تو ایک سپرم نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو ہم پہلے وجہ رول آؤٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں میں ویریکوسیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سپرمز لیول نیچے آ جاتا ہے, یعنی جو ہمارے ٹیسٹ کی جو وین ہے وہ زیادہ سویل ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ہائیڈروسیل ہوتا ہے یعنی واٹر بھر جاتا ہے ٹیسٹس میں, ٹھیک ہے. کچھ میں انگوائنل ہرنیا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزوں کی وجہ سے سپرم لیول کم ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ تو بہت سادہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اور اگر آپ میں یہ پرابلم ہے ویریکوسیل تو سمپل مائنر سی سرجری ہوتی ہے وہ کروا لیں, اور اس کے بعد جو ہے ہائیڈروسیل ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے. ہاں اگر یہ ٹھیک ہے پھر بھی آپ میں تھوڑا کام آ رہا ہے تو آپ کسی بھی اچھے سیکیٹرسٹ یا کسی بھی اچھے یورولوجسٹ جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ہمارے امراض گردہ مثانہ مردانہ بانجھ پن کا, اس سے آپ رابطہ کر کے مطلب کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بلکہ WHO کے مطابق, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق تو جس انسان کے 35 to 40% ایکٹیو موٹائل ہیں از ایکسیپٹیبل فار پریگنینسی, نو ایشو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. لوگ آج کل حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نسخہ بنا دیں, کشتہ بنا دیں تاکہ ہماری مردانہ کمزوری ختم ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی پھر وہی چھوٹا منہ بڑی بات وہیں پہ آ گئی کہ اگر کشتے کھانے سے اور ایسی چیزیں کھانے سے, میں حکمت کے خلاف نہیں ہوں, حکمت کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن جو لوگوں کو بلا وجہ غلط گندے چیزیں ملا کے ان کو زمینوں میں دبا کے نکال کے بنا کے میڈیسن دیتے آپ ان سے ٹھیک ہو جائیں گے, تو وہ انسانی جان کے خلاف ہے. ایسے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اور بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک جو ہے نا اویئرنیس اور پروپیگنڈا شروع ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کی جو ہے نا مطلب ینگ جنریشن کی جانیں تباہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا سب سے مین چیز ہے. یہ صرف اور صرف حکیموں نے یہ سارا بنایا ہوا ہے کہ تمہیں تو مردانہ کمزوری ہے, تم جو ہے جلدی ریلیز ہو جاتی ہو, تم تو یہ ہو وہ ہو. جب ایک سائنسدان نے اتنا پڑھ کے, ہم لوگ جو 7-5 سال پڑھتے ہیں, کیا ان بکس میں یہ چیزیں کیوں نہیں ملیں, آج تک نہیں ملیں؟ آخر ایک انسانی دماغ نے وہ چیزیں لکھی ہیں ریسرچ کر کے, تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں.
اسی وجہ سے یہ حکیموں کے پاس جانا، اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسی وہ نہیں عقل مندی نہیں ہے کہ جو ہے آپ چلیں پھریں تو الٹا آپ اپنی جو ہے نا اس کا انسٹیڈ آف کہ آپ اپنی صحت بنائیں، آپ اپنی صحت کو ختم کریں گے، حکیموں کے پاس جا کے صحت کو ڈیمیج کریں گے. جی نہیں، حکمت کے خلاف حکیموں کے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ جائیں نا یہ وہ، لیکن اس طرح کی جو موسٹلی چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پہ کہ جی مردانہ کمزوری، جی میرے جگر کا مسئلہ ہے، جی یہ چیزیں جو ہے نا میرے خیال سے اوائڈ کرنی چاہیے. اچھا، مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کھجوریں کھانے سے آپ کو کبھی کمزوری نہیں ہوگی. یہ مطلب اگر ہم حدیث شریف پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور کمزوری تا حیات کبھی کمزوری نہیں ہوگی. ہم لوگ ایکچولی قدرتی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. قدرتی چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں پرابلم جو ہے وہ آ گھیر لیتی ہیں، پرابلم ہمیں کریٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ پرابلم جب کریٹ ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، یا ہم اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہماری ختم نہیں ہوتی، پرابلم ہماری بڑھ جاتی ہے. تو میڈیسن سے کبھی پرابلم حل نہیں ہوتی، یا حکیموں کی پھکی کھانے سے یا کشتہ کھانے سے پرابلم حل نہیں ہوتی. پرابلم حل ہوتی ہیں اچھی خوراک کھانے سے اور حدیث نبوی پر عمل کرنے سے ہماری پرابلم حل ہو سکتی ہے. دیکھتے رہیں اپنا پاکستان. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.